غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین راولا کوٹ کے باسیوں، آپ کو کشمیر کے بیٹے محمد نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ کو کشمیر کے ایک اور بیٹے محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی سلام۔ سب سے پہلے تو آؤ، میں نے ابھی ایک نعرہ سنا، مجھے بہت اچھا لگا۔ پہلے تقریر شروع کرنے سے پہلے وہ نعرہ لگائیں، نعرہ کشمیر۔ ایسے نہیں، پیچھے سے بھی، وہ پیچھے سیڑھیوں سے بھی آواز آنی چاہیے، وہ چھتوں سے بھی آواز آنی چاہیے، نعرہ کشمیر۔ جانتے ہو میرے تو دو فائدے ہو گئے۔ ایک تو میں آپ کی جماعت کی شیر کی کیمپین چلانے آزاد کشمیر آئی ہوں، ایک میں اپنے گھر آئی ہوں، اور اتنا مجھے کشمیر کا چپا چپا گھوم رہی ہوں، آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے میری، مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ سفر شاید میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ راولا کوٹ کے میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، آج میں ایک ایسے وقت میں آپ سے مخاطب ہوں جب کشمیر کا الیکشن 25 جولائی کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے راولا کوٹ والوں، یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ الیکشن کشمیر کی تشخص کا، کشمیر کی ترقی کا، کشمیر کی پہچان کا الیکشن ہے۔ میں جہاں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا ہے، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ خبر دینے آئی ہوں، میں آپ کو خبردار کرنے آئی ہوں۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے جس کا اعلان عمران خان نے برملا بھی کیا، پوری قوم کے سامنے کیا۔ اس نے کشمیر کے خلاف سازش کی، پہلے اپنی کمزوری اور نالائکی کی اور سازش کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا، اور اب وہ نظریں جو ہے آزاد کشمیر پر لگا کر بیٹھا ہے، کہتا ہے کشمیر کا ایک حل ہے اور یہ کہ وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بتاؤ کشمیریوں، یہ حل آپ کو منظور ہے؟ وہ کشمیریوں سے اس کا حق چھیننا چاہتا ہے، اس کا تشخص چھیننا چاہتا ہے، آپ سے آپ کی پہچان چھیننا چاہتا ہے۔ اور میری اطلاع یہ ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ کشمیر کا الیکشن چوری کر کے وہ یہاں پر اپنا کٹ پتلی وزیر اعظم یہاں لا کر کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتا ہے۔ کشمیریوں منظور ہے؟ کیونکہ آپ لوگ یہ جانتے ہو نا، پھر سے بولو، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، میرے کشمیر پہ ڈاکہ، کشمیر پہ ڈاکہ، کشمیر پہ ڈاکہ، کشمیر کا سودا، کشمیر کا سودا۔ دیکھو، جب پاکستان میں کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم مسلط کر دیا جاتا ہے نا، یہ 73 سال کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کمپرومائزڈ اور کمزور اور بزدل وزیر اعظم ہے۔ اب پاکستان کے دشمن گھات لگا کر بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر مخالف جو کام بھی کروانے ہیں عمران خان سے کروا لو۔ بتاؤ کشمیریوں، اس کی اجازت دو گے؟ اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو مہنگائی، تباہی،
نالائکی، نااہلی، لاقانونیت کا طوفان پاکستان میں اس وقت 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہی تباہی کا سونامی کشمیر میں بھی داخل ہو جائے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ نے وہ مناظر دیکھے تھے ٹی وی پر جب اس کی ایک وزیر، عمران خان کی ایک وزیر اس کو کشمیر کا جھنڈا پکڑا رہی تھی، تو اس کشمیر کے جھنڈے کو جس کو ہم چوم کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کشمیر کے جھنڈے کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جو انسان کشمیر، جس کی جماعت، جس کے وزراء کشمیریوں کی بے عزتی کریں اور یہ کہیں کہ کشمیر کے لوگ بکنے والے لوگ ہیں، پیسوں پہ بکتے ہیں، تو کشمیریوں اور راولا کوٹ والوں، کیا ایسا انسان آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہونے کے قابل ہے یا نہیں؟ اور پھر نواز شریف پر الزام لگاتے تھے نا، کہ نواز شریف پر جھوٹا الزام لگاتے تھے نا کہ نواز شریف نے چوری کی، نواز شریف کو چور کہا کرتے تھے نا۔ آج قدرت کا نظام ایسا حرکت میں آیا کہ جو الزام تم نے نواز شریف پر لگائے، نواز شریف کو تو اللہ تعالیٰ نے عدالتوں سے بھی سرخرو کیا اور عوام کی عدالت میں بھی سرخرو کیا، لیکن وہی الزام جو تم کبھی نواز شریف پر لگاتے تھے، ایک ایک وہی الزام عمران خان پر ثابت ہوا، اور یہی سیاہی جو اس نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے منہ پر ملنے کی کوشش کی تھی، وہی سیاہی سے عمران خان کا چہرہ آج پوری دنیا کو سیاہ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد ہے نا نواز شریف پر کس طرح اقتدار کی خاطر یہ چوری کا الزام لگایا کرتا تھا، یاد ہے نا؟ وہی نواز شریف پر چوری کا الزام لگانے والوں، تمہارا صحت کا وزیر دوائیاں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور اسی چوری کے نتیجے میں پاکستان میں جو دوائی 50 روپے کی تھی پہلے، آج اس نالائق اور نااہل کے دور میں 600 روپے کی وہ دوائی ہے۔ تم نے نواز شریف پر چوری کا الزام لگایا تھا نا، تمہارا وزیر پیٹرول اور LNG کی چوری میں پکڑا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام نہ صرف یہ کہ مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہے، بلکہ جو اتنی محنت کے ساتھ LNG پر عمران خان تم نے اور تمہاری ATMs نے جو ڈاکہ ڈالا، 122 ارب کا جو ڈاکہ ڈالا، آج اسی ڈاکے کے نتیجے میں پورا پاکستان اور آزاد کشمیر نہ صرف لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، بلکہ اتنے لمبے لمبے بل دینے پر بھی مجبور ہے۔ بجلی نہیں آتی پاکستان میں، لیکن راولا کوٹ والوں، بجلی کے اتنے لمبے لمبے بل آتے ہیں پاکستان میں، یہاں بھی آتے ہیں نا۔ تمہارا الزام تم نواز شریف پر لگاتے تھے، تمہاری اپنی ATMs آٹا چوری اور چینی چوری میں ملوث پائی گئی، اور آج اس آٹا اور چینی چوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آٹے کی قیمت 35 روپے سے کہاں پہنچ گئی؟ 80، 85، 90 روپے، اور چینی کی قیمت جس کو نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں 55 روپے سے نہیں بڑھنے دیا، تمہارے ڈاکے کے نتیجے میں آج چینی کی قیمت کتنے روپے کلو ہے؟ کہ جو فیکٹ فائنڈنگ
ایک انہوں نے ایکسپرٹس کا گروپ بنایا تھا, اس کی رپورٹ آج اخبار میں چھپی تھی, جس میں یہ لکھا تھا, میں نے نوٹ کیا گاڑی میں آپ کے لیے, اس میں یہ لکھا تھا, یہ فورن فنڈنگ والا کیس جانتے ہو نا راولا کوٹ کے باسیوں, راولا کوٹ کے غیور باسیوں, محنت سے روزی اور روٹی کمانے والے راولا کوٹ کے لوگوں, جانتے ہو فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس عمران خان کے خلاف ایک کیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, جو عمران خان کی جماعت کے اپنے لوگوں نے دائر کیا ہے کہ اس نے ملک دشمن قوتوں سے پیسے لیے اور اربوں روپیہ جو ہے وہ پاکستان میں آیا, نہ جانے کہاں سے آیا, نہ جانے کس کے پاس آیا, اور نہ جانے وہ کس پر خرچ ہوا. اور 7 سال سے الیکشن کمیشن میں وہ کیس التوا کا شکار ہے. کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے. تو جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ جو مالیاتی ماہرین کی, فائنینشل ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے, اس میں لکھا ہے کو عمران خان نے جو غیر قانونی چندے حاصل کیے اس کی مالیت ہے 2 ارب 20 کروڑ روپے. کتنا؟ اور 16 خفیہ بینک اکاؤنٹس جن کا حساب آج بھی عمران خان نہیں دے سکا. 26 ملین روپے اس میں سے نقد عمران خان کے دفتر میں جمع کرائے گئے. کتنے ملین؟ اور باقی کے پیسے عمران خان کے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آئے. فیٹف گرے لسٹ سے کیوں نہیں نکل رہا؟ فیٹف گرے لسٹ سے اس لیے نہیں نکل رہا کیونکہ پاکستان کے اوپر, پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر جس کا نام عمران خان ہے وہ پاکستان کے اوپر قابض ہے. میں نیب کو اور ایف آئی اے کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم نے کرپشن پکڑنی ہے, اگر تم نے ملک کا قرضہ معاف کرانا ہے, تو مارو نا چھاپا ذرا وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر, مارو چھاپا اس وقت 300 کنال میں رہنے والے عمران خان کے اوپر, جو بنی گالا میں 300 کنال کے محل میں چھپ کر بیٹھا ہے. ایف آئی اے کو میں کہتی ہوں کہ اگر تم نے پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرر کو پکڑنا ہے, جو میں نہیں کہہ رہی, فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کہہ رہی ہے, تو وہ منی لانڈرر وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا میں چھپ کر بیٹھا ہے. پکڑو اس کو اور اس سے نکلواؤ پیسے اور پاکستان کے قرضے ادا کرو. تو میں کیا یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر عوام اسی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑی رہی, نواز شریف کی آواز میں لاتی رہی, تو جو بات آپ نے کہی ہے نا, انشاءاللہ وہ حقیقت بنے گی ایک دن. وہ کون سا شیر تھا جس نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا؟ کون تھا وہ؟ اور وہ کون تھا؟ اور وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے کہا کہ اگر کشمیر اب مودی کے پاس چلا گیا ہے تو 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو؟ کون تھا وہ؟ کون تھا وہ؟ اور وہ کون تھا جس نے دشمن کے ایٹمی دھماکوں کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے؟ کون تھا وہ؟ اور کون تھا وہ جس نے کہا کہ کشمیر مودی کی جھولی میں جانے کے بعد قوم اب ہر ہفتہ سر پھینک کے ہفتے میں 1 دفعہ سوگ منائے گی؟ کون تھا وہ؟ تو راولا کوٹ کے میرے غیور بھائیوں، بہنوں، بزرگوں،
آج ہاتھ اٹھا کے مریم نواز شریف کے ساتھ وعدہ کرو کہ 25 جولائی کو گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا. بیٹھو گے گھروں میں؟ 25 جولائی کو وعدہ کرو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں نکلو گے، اپنے گھروں سے نکلو گے، پولنگ سٹیشنز پہ پہنچو گے اور شیر پر مہر لگاؤ گے. کہ 25 جولائی کو کس پر مہر لگانی ہے؟ پیچھے والے بھی ذرا وہ خواتین بھی بتائیں کس پر مہر لگانی ہے. تو میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگا دو، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا. انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے کونے کونے سے شیر پر ٹھپے لگیں گے، شیر پر مہر لگے گی، نواز شریف پر مہر لگے گی، اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور آزاد کشمیر کی خود مختاری اور ترقی پر مہر لگے گی انشاءاللہ.